میرا اصل میں سفر میں جانا ہوا اور راستے میں ہی میں جب گزر رہا تھا تو اکثر و بیشتر میں چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اچھی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں۔ لیکن اگر کہیں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن میں غربت زیادہ ہے تو افسوس بہت ہوتا ہے۔ میں جا رہا تھا راستے میں اور ایک آدمی کا وہ ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کروں گا۔ وہ آدمی جو ہے وہ تقریباً اس کی ایج 70 پلس آئی تھنک تھی۔ وہ ریڈی ان ٹھیلے کو جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا، اس میں کچھ چیزیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر جی آپ جو ہے کیا کام کرتے ہیں، مطلب کام سے مراد یہ کہ اس میں کتنا کما لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ بس صحیح ہے، پچھلے کوئی 32 سے 52 سال تقریباً اتنا بنایا تھا، انہوں نے عرصہ بتایا تھا۔ 32 سال سے میں یہاں کراچی میں مقیم ہوں، اور میری جو ہے تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ گھر کی ادائیگی بھی ہوتی ہے اور اسی کام کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ میں میرا کوئی بیٹا نہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ اب ظاہر ہے کچھ باتیں تو انسان پرائیویسی کی شیئر نہیں کرتا، لیکن وہ بات یہ بتا رہے تھے ان کی شادی، ان کا بیاہ وہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے، یا کر لیا ہے، یا پھر ظاہر ہے بچیاں آتی ہیں گھر پر، ان کے کھانے کی ذمہ داری کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ انہیں ادائیگی کرنی ہوتی ہے، یا پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو دیکھا، ان کے جو چہرہ تھا وہ بالکل مرجھایا ہوا تھا، اور غربت کے مارے وہ نظر جھکا کے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک آدمی ہے جن کو میں نے دیکھا، جن کا واقعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، لیکن اس طرح کے ہزاروں نہیں، لاکھوں آدمی ہیں۔ اور خاص طور پر دیہاتوں میں جو معاملہ ہوتا ہے، دیہاتوں میں لوگوں کا روزگار جو ہوتا ہے وہ صرف ذمہ دارہ پر ہوتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں اور اس سے وہ کی سورس آف انکم ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر 2 کام ہوتے ہیں۔ یا تو پھر ان کے جانور ہوتے ہیں، مویشی ہوتے ہیں، ان جانوروں کو پال پوس کے بڑا کر کے، اور کوئی بیٹی کی شادی کرنے ہو، بچے کی شادی کرنے ہو، گھر کا کوئی خرچے کا معاملہ ہو یا گھر بنانا ہو، تو پھر وہ سارے مویشی سیل کر دیتے ہیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پھر وہ اپنی زمینیں جو ہیں وہ اجرت پر لیتے ہیں اور پورا سال اس پر محنت کرتے ہیں، اور فصلوں سے جو پیسے بچتے ہیں تو وہ جن سے مستاجری لی ہوتی ہے ان کو بھی ادائیگی کرتے ہیں اور اپنا گھر کا سرکٹ بھی چلاتے ہیں۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جیسے فصلیں ہیں اور فصلوں کو جو ہے اس کو اٹھانا ہوتا ہے، خاص طور پر مکی ہے اور اس طرح کی اور بھی فصلیں ہیں جن کو اکٹھا کر کے مزدوری کرتے ہیں، اور اس مزدوری کی بدولت جو اجرت ان کو ملتی ہے اس سے گھر سرکٹ چلاتے ہیں۔ 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں، دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں، کہ اپنا ہی کچھ سورس آف انکم کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹریکٹر لے لیتے ہیں یا کوئی اور ٹیکسی لے لیتے ہیں، تو پھر اس کو چلا کر اس سے بسر کرتے ہیں۔ وہاں پنجاب میں جابز بہت کم ہیں۔ آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا، آپ تو کراچی میں رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پھر علم میں ہوتی ہے بات، کچھ حضرات ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں پنجاب میں ماشاءاللہ، اکثر و بیشتر ان سے ملاقات اور اکثر و بیشتر ان سے فون پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو وہ اکثر و بیشتر بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اب جو سیلاب آیا ہے نا، جو سیلاب، اب مجھے علاقوں کے نام اتنے نہیں آتے، جو دریائے ستلج ہے، ستلج نے وہاں کے جو مقامی علاقے ہیں وہاں پر تباہی مچ گئی۔ غریبوں لوگوں کی 50-50 ایکڑ کی فصلیں تباہ ہو گئی، ان کے جو بنے ہوئے کچے گھر تھے وہ ڈوب گئے، اور ذرا اندازہ لگائیں بعض لوگوں کے مویشی ختم ہو گئے اور بعض لوگوں کے گھر ٹوٹ کے گر پڑے، اور ظاہر ہے وہ اپنی چھتوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں یا اور ملکوں میں بھی ہوگی، لیکن جو میرے علم میں ہے وہ بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ غربت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ غربت ہے۔ دریائے ستلج میں پانی مزید جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی اس کا ریلا آئے گا، جس کے ذریعے سے مزید نقصان کا خدشہ ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، بند ٹوٹ رہے ہیں، بیچارے غریب اپنی مدد تحت وہ بند بناتے ہیں، اور پھر وہ یہ ہے کہ پانی کا ریلا چونکہ اتنا تیز ہوتا ہے تو وہ چونکہ کچا بند ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حکومتی سطح پر ان کو کوئی ہیلپ نہیں مل رہی، حکومتی سطح پر ان کی ہیلپ کی جائے، غریبوں پر نظر رکھی جائے، وہ کیسے ہوگا؟ وہ تو جب ووٹ لینے آتے ہیں اس وقت وہ بیچارے غریبوں کو جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ اپنا کام کر کے اللہ خیر صلاح، جب 3 سال یا 5 سال گزرتے ہیں پھر ووٹ لینے آ جاتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے اس ملک میں عدل و انصاف تو ممکن نہیں قائم کیا جائے،
چونکہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الیکشن کے ذریعے سے صرف ہاتھ تبدیل ہوتے ہیں، نظام وہی ہوتا ہے. آج تیری باری ہے، ٹھیک ہے، اب اگلی جو باری ہے وہ آپ کی ہو جائے گی، چلے آپ ان کو ووٹ دے دیں. بیچ میں ان کا اپنا جو سسٹم ہے یا اپنا جو ہے وہ کمپرومائز ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور غریب عوام وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. تو اس ملک میں یا تو پھر دوسرا ایک سسٹم ہو، عدل نظام کا سسٹم ہو، اور اس کے ذریعے سے خلافت کا سسٹم ہو، اور اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہو، اور پھر عدل قائم ممکن ہے. البتہ الیکشن کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے بڑے اچھے سپیچز ہیں ماشاءاللہ سے، وہ فرمایا کرتے تھے ایسا ممکن نہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے اس ملک کو، معیشت کو بہتر کیا جائے یا پھر عدل کا نظام قائم کیا جائے. یہ اس صورت میں ممکن ہوگا کہ جب اس ملک میں خلافت کا نظام قائم ہو، اور پھر کرپشن ختم ہوگی، پھر عدل ہوگا، پھر رزق اللہ عام دے گا، پھر رزق میں برکت ہوگی. یہ ہے وہ اصل پہلو جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے چاہ رہا ہوں. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا ملک ہے، اس ملک کی معیشت کو بہتر کرے، اس میں ہم ہی محنت کریں گے، اور اسی طرح سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدائی سے کار خوانی میں. میرے تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، نہ تجھے کو نیند آتی ہے، نہ تجھے کو اونگ آتی ہے، پھر بھی مرضی ساری دنیا کو